اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ وقال اللہ تعالی ایضا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ وقال ایضا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ وقال ایضا من جاءہ الموت وهو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم امیر مقامی محترم ضیاء الدین صاحب، تمامی ارکان جماعت، کارکنان جماعت، متوسلین جماعت، بھائیوں، بزرگوں، خواتین اور بہنوں، اقامت دین فرض ہیں۔ ہر تحریکی فرد پر یہ بات واضح ہے، لیکن جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو سمجھنا اور جاننا بھی اتنا اہم ہوتا ہے۔ فرضوں کو سمجھنا بھی فرض ہے، فرضوں کو سمجھنا سنت نہیں ہے، سنت کو سمجھنا سنت ہے، مستحب کو سمجھنا مستحب ہے، فرض کا جاننا بھی فرض ہے۔ تو آج اقامت دین کے سلسلے میں جو دشواریاں ہیں ان میں سے میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اقامت دین کے حوالے سے جو علمی فریضہ عائد ہوتا ہے بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ پر، وہ فرض ادا نہیں ہو سکا۔ اور جب علمی فریضہ ادا نہیں ہوا تو عملی فریضے کی ادائیگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عام فہم لفظ میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے ڈرائیورنگ کا علم حاصل نہیں کیا تو ڈرائیورنگ کا فرض وہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ جس کو کھیتی کا، زراعت کا علم نہیں ہے تو وہ کاشتکاری اور زراعت وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اقامت دین کے فرض ہونے کے حوالے سے اس بات کو بھی ہم سمجھیں اور جانیں کہ پہلے اقامت دین یعنی دین کو جاننا ضروری ہے، اور پھر اقامت کا مفہوم کیا ہے، اقامت کا مطلب کیا ہے، دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں کیا پریشانیاں آتی ہے اور کیا مسائل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں بطور امتحان کے، بطور آزمائش کے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 اور اسی آیت سے جماعت اسلامی کا نصب العین لیا گیا ہے، اور ہر تحریک فرد، ہر جماعت کا فرد اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنا جو نصب العین متعین کیا اقامت دین، تو یہ جو اصطلاح دی ہوئی ہے وہ سورہ شورى کے آیت نمبر 13 سے، ان اقیموا الدین۔ لیکن یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ آیت ایک تحریکی اور تاریخی آیت ہے۔ اگر اس آیت پر اگر ہم غور و فکر کر لیں، اقامت دین کو سمجھنے والے اور اقامت دین کو قائم کرنے والے، اور اسی گروہ میں ہمارا بھی شمار ہے، اگر ہم اسی ایک آیت کے مفہوم اور مطلب کو، اس کے تقاضوں کو، اور اس میں جو مشکلات ہیں، تو ان مشکلات اور پریشانیوں کو اگر ہم جان لیں تو پھر اقامت دین کو سمجھنا اور پھر اس کو زندگی میں لانا اور معاشرے کا اس کو حصہ بنانا آسان ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے اور الحمدللہ درس بھی اس پر ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میری گفتگو کا عنوان بھی اقامت دین ہے، اس لیے اس آیت کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔
اور بغیر اس آیت کا سہارا لیے ہوئے کوئی اقامت دین کی تحریک کو اور اقامت دین کی حیثیت کو اور اس کے مسائل کو نہیں جان سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمام ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین جاری کیا، وہی دین برپا کیا، اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ گویا کہ اقامت دین کی جو تحریک اور تاریخ ہے یہ ہم کو 5 انبیاء کی تاریخ اور تحریک سے اور 5 دوروں سے جوڑتی ہے۔ اگر ہم ترتیب کو مدت کو سامنے رکھیں تو یہ ایک آیت اقامت دین کی 6000 سالہ تاریخ لیے ہوئے، 6000 سالہ تاریخ کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ بات تو تقریباً متفق علیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو 4000 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی مورخین نے لکھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ تھا، اور خود حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ 1000 سال۔ اور پھر اس حیثیت سے یہ بات بھی متعین ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں انسان کی تاریخ کی مدت کتنی ہے، تو انسان کی تاریخ کی مدت بھی متعین ہو جاتی ہے، اور تقریباً وہ 8000 سال، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں مفسرین نے 1000 سال کا فاصلہ لکھا، اور کچھ مفسرین حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال، تو گویا کہ یہ 8000 سالہ تاریخ ہے انسانی تاریخ اس دنیا میں، اور زیادہ اگر مبالغہ کر بھی لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 9000 10,000، لیکن ایک حساب اور کتاب کے لحاظ سے 8000 سالہ تاریخ ہی ہوتی ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آغاز ہوا ہے۔ تو یہ آیت امت مسلمہ کو 6000 سالہ اسلامی تحریک سے اور تاریخ سے جوڑتی ہے، لیکن جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، کہ جس کی نصیحت اور جس کی ہدایت اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس آیت میں جو 5 انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، ناموں کے ساتھ 4 نبیوں کا، اور نسبت اور اضافت کے ساتھ ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، تو 5 ہو گئے۔ تو اگر یہ آیت کو اگر صحیح طور سے سمجھا جاتا، اس کی تفہیم ہوتی، تو اقامت دین کے سلسلے میں جو غلط تعویلیں اور غلط تعبیریں کر ڈالی کچھ معاندین نے اور کچھ حسد اور جلن رکھنے والوں نے، اور مولانا مودودی پر اور جماعت اسلامی پر بھی الزام لگا دیا طرح طرح کا کہ صرف حکومت کی بات، تو حضرت نوح علیہ السلام حکومت کہاں قائم کر سکے، اور مولانا مودودی نے اور افراد نے کہا کیا کہ صرف اقامت دین کا مطلب اور اقامت دین کا تقاضا صرف حکومت کا قیام ہی نہیں ہے، یقیناً وہ ایک منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن صرف حکومت نہیں ہے۔ اور اگر صرف حکومت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، تو چاروں ہی نبی اپنی زندگی میں حکومت قائم نہیں کر سکے، لیکن ایک دن کے لیے بھی وہ اقامت دین کی کوشش سے الگ نہیں ہوئے اور ان کو الگ نہیں رکھا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اس دنیا میں رہے، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ 950 سال کی دعوت کے نتیجے میں ان پر جو ایمان لانے والے تھے وہ 82-83 افراد تھے، لیکن اقامت دین کی آیت اور اقامت دین کی تحریک کے حوالے سب سے پہلے انہی کی زندگی کا حوالہ دیا گیا کہ جس کی ہم نے وصیت کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ یوں ہی نہیں ہے، اس سے بتلا دیا گیا کہ اگر 950 سال کی مدت تمہیں مل گئی اور تم نے جد و جہد کی لیکن دین تم قائم نہیں کر سکے معاشرے میں، تو اللہ کے طرف سے کوئی باز پرس تم سے ہونے والی نہیں ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی پر دین کو قائم نہیں کر سکے، اپنے بیٹے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی پر اور بیٹے پر دین کو قائم نہیں کر سکے۔ اور قرآن مجید میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ اللہ نے سورہ تحریم میں کافروں کے لیے خصوصیت کے ساتھ دو عورتوں کی مثال بیان کی، جن میں ایک گئی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں بھی مومن نہیں ہو سکے، لیکن اقامت دین کی تحریک کے ایک طرح سے وہاں سے شروعات ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے، اس بیٹے کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، اور کتنا پتھر دل شدید تھا۔ جب طوفان جب آ گیا اور زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، وہی تجری بھی موجری کل جبال، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ پانی میں چل رہی تھی کل جبال، جیسے ایسی موجیں اٹھ رہی تھی جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تو یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا، لیکن باپ کو بھی اس نے جواب دیا کہ قال لا عاصم کہ فیما قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جب وہ یہ موجیں جب آئیں گی تو الا جبل یعصمنی من اللہ من الماء، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ایسے شدید بیٹے سے آپ کو صاف کا پڑا، جبکہ ایسی مصیبت اور پریشانی میں تو بڑے بڑے پتھر دل جو ہے تو نرم دل بن جاتے ہیں اور ان کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا عذاب آ گیا اور باپ کی طرف سے صدا، تو گویا کہ اقامت دین کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر یہ بتلا دیا گیا کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 950 سال کی مدت اور دعوت کے بعد بھی اگر تم اپنے گھر میں دین قائم نہیں کر سکے، بیٹے پر دین قائم نہیں کر سکے، اپنی بیوی پر دین قائم نہیں کر سکے، لیکن پہنچا دینا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی مخالفین پر رہتی ہے، چنانچہ اللہ کا جب عذاب آیا تو پھر ان کی مخالف قوم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو یہ اقامت دین کی جو تاریخ اور تحریک ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی جوڑتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے سانپ کا پیش آیا۔ 100 سال کی عمر تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ دین کو پورے طور سے معاشرے میں جسے کہتے ہیں حکومت وہ قائم نہیں کر سکے، لیکن ایک دین کے لیے بھی انہوں نے دین کی جدوجہد نہیں چھوڑی۔ باپ کی طرف سے مخالفت، باپ نے گھر سے باہر نکال دیا۔ اقامت دین کی تحریک کے سلسلے میں صرف دشمنی اور مخالفت غیروں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اس آیت میں یہ 4-5 انبیاء کے تذکرے کے ساتھ اور ان کی تحریک کو پیش کر بتلا دیا گیا کہ اقامت دین کا کام کن مشکلات اور پریشانیوں کو لیے ہوئے، کن مسائل کو لیے ہوئے ہیں، کن وسائل کو لیے ہوئے، کن خطرات کو لیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی خطرہ تھا، باپ کی دشمنی مول لینی پڑی، آزر کی دشمنی مول لینی پڑی، اور پھر آگ میں تک آپ کو ڈال دیا گیا، لیکن کام آپ کا رکا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اقامت دین کی تحریک اور تاریخ کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ کون موسیٰ علیہ السلام؟ جو ہم سے پہلے کی بگڑی ہوئی جو امت مسلمہ تھی، بنی اسرائیل، تو ایک طرح سے اس کی نشت ثانیہ کے لیے، ان کو مقام و مرتبے تک پہنچانے کے لیے کہ بنی اسرائیل نے اپنا جو سبق بھلا دیا تھا، انبیاء کافر قوموں میں بھی آئے ہیں، اور جو مسلمان
قومیں تھی، لیکن اپنے مشن اور اپنے مقصد کو جنہوں نے چھوڑ دیا تھا. زیادہ تر بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے ہیں وہ امت مسلمہ کو ان کا مقصد یاد دلانے کے لیے، اس لیے کوئی مسلمان امت تھی، لیکن اپنے مشن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، بندگی رب کی دعوت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی کس طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا، خود ان کی جو پیدائش ہوئی کن ماحول میں ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل کن حالات میں اس وقت جی رہے تھے، اور پھر فرعون کی مخالفت، اور پھر فرعون کی گرکابی، اور فرعون کی گرکابی کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پریشانیاں جو اقامت دین کے سلسلے میں جڑی ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوئی. وہ مصیبت اور پریشانی کی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن قرآن مجید کے ایک آیت کے ذریعے سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اور آج کے ان حالات میں اس سے نصیحت لینا، سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج میں بھی، آپ بھی ذرا سے ناسازگار اور ناموافق حالات میں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا تو اس موقع سے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ عمالقہ سے جنگ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم سنا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لڑو، اور اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی عطا کرے گا. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے. کئی سی ذہنی تکلیف پہنچی ہوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ اس نبی کو اور اس موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی طرف سے یہ جواب کہ جن کی آمد کی وجہ سے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی، اس کے قتل سے نجات ملی، بچے ذبح کر دیے جا رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ہلاک کر دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام حکم سناتے ہیں تو غیر جواب دینے والے نہیں تھے، بنی اسرائیل نے جواب دینے والی تھی کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے. تو اس موقع پر بڑی بے بسی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، فریاد کی تھی کہ رب لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. قال محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. اے میرے رب، اب تو مجھ میں اور فاسق قوم میں جدائی ڈال دے. یہ بھی اقامت دین ہے. کسی اسلامی تحریک کے سربراہ کو، کسی اسلامی امیر کو، چاہے ملکی امیر ہو، مقامی امیر ہو، اگر اس طرح کے حالات سے اس کو سانپ کا پیش آ رہا ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ سب نے جواب دے دیا کہ تو اور تیرا رب جا کر کام کرے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے. انہوں نے لڑنے سے متعلق جواب دیا تھا، یہاں اور بھی جواب آ سکتا نا کہ تم اور تمہارا رب مل کر کام کرو. تو یہ جواب ہم سے پہلے نبی کو بھی دیا جا چکا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا، اور کافروں نے نہیں دیا تھا، ان کی قوم نے دیا تھا، ان کے ماننے والوں نے جواب دیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ تو مجھ میں اور فاسق قوم میں جدائی ڈال دے، میں رہنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول نہیں کیا تھا. البتہ پھر نافرمان قوم کو اللہ نے سزا دے دی کہ محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ اب 40 سال کے لیے بستی ان پر حرام ہے، یہ سرگردہ رہیں گی آپ کا فاسق قوم پر، آپ افسوس نہ کریں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، وعیسیٰ ان اقیموا الدین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے بعد میں. لیکن کون عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ بنی اسرائیل کی نشت ثانیہ کے لیے مبعوث ہوئے تھے. جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی تو 500-600 سال کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا. لیکن فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب میری زندگی خطرے میں ہو گئی، انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے خاطر مددگار؟
تو حواریوں نے کہا تھا کہ نانو انصار اللہ، ہم ہیں آپ کے مددگار، لیکن وہ اتنے نہیں تھے کہ جو اس وقت سب سے نمٹ سکے، ان سے لڑ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت پھر دوسری کام کرتی ہے، اہل حق کے پاس جب لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بغیر لڑے ہوئے اہل حق کو کامیاب کر دیتا ہے اور ان کے مخالفین کو مغلوب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ لیکن اس آیت میں جو اہم جو چیز ہے، یہ جو ترتیب ہے، ترتیب تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ان نبیوں کی تاریخ اور تحریک میں وہ سب سے بعد کا ہے، لیکن آیت میں دوسرے نمبر کا تذکرہ ہے، تو وہ یوں ہی نہیں ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ تو یہ دوسرے نمبر پر جو تذکرہ ہے، ایک طرف سے اقامت دین کے سلسلے میں جو اصل مقصد ہے اسلام کا غلبہ، دین کا غلبہ، اگر 950 سال کی مدت میں بھی اگر نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوا، تو تمہیں کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم مدت میں بھی غلبہ ہو سکتا ہے۔ اور وہی ہے دوسرے نمبر پر جو تذکرہ کیا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ نبوی زندگی ان کی 23 سالہ ہے، جو دینی زندگی ہے، اقامت دین کی تحریک اور تاریخ کی زندگی، وہ 23 سالہ ہے۔ لیکن مکہ میں آپ کی زندگی میں حکومت کے لحاظ سے بھی 10 سال تک وہ دین غالب تھا، یعنی گویا کہ 13 سال کی مدت میں، 13 سال کی جدوجہد میں جو مکی دور میں ہوئی ہیں، تو 13 سال کی مدت جدوجہد میں بھی دین غالب آ سکتا ہے، اور اقامت دین کا کام جسے کہیں گے حکومت کی شکل و صورت میں، وہ پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اور جس طرح سے قرآن مجید ایک معجزہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں معجزہ ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں جو انقلاب آیا، تبدیلی آئی، تو وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ زمانے کا بگاڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 600 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، اور وہ جو خانے خدا تھا، جو توحید کا مرکز تھا، لوگوں نے اس کو شرک کا مرکز بنا لیا تھا۔ لیکن صرف 13 سال کی مدت ہی کیا ہوتی ہے؟ 13 سال، ہم کو تو 50 سال اور 100 سال بھی رونے کے لیے ناکافی ہے، روتے بیٹھے ہوئے، افسوسی کرتے بیٹھے ہوئے، اور خاص طور سے 1992 سے 30 سال کا عرصہ ہو گیا اس کو بھی، تو صرف وہ رونے میں اور افسوس کرنے میں اور ماتمی میں پوری زندگی۔ لیکن اتنا تاریخی بگاڑ اور لمبا بگاڑ صرف 13 سال کی مدت میں وہ ختم ہو جائے اور اسلامی حکومت قائم ہو جائے، تو معجزہ ہے نا، یہ مشکل ہی ناممکن چیز ہے نا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں بھی وہ قوم پر دین غالب نہیں ہو سکا، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 10 سال میں، 13 سال میں بھی دین غالب کر سکتا ہے، لیکن غلبے غالب کرنے کے تم مکلف نہیں، تم صرف جدوجہد کے مکلف ہو۔ اور جہاں تک کہ فرد ہونے کی بات، اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے کہا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب تم کوئی حقیقت اور بنیاد پر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم توراۃ اور انجیل کو قائم نہ کرو۔ ہم سے پہلے کی جو امت مسلمہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق اپنا فرمان سنایا کہ تم کوئی حقیقت اور بنیاد پر نہیں ہو جب تک کہ تم توراۃ اور انجیل کو قائم نہ کرو۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھے کہ قل یا اہل القرآن، اے اہل قرآن اور حدیث، اے قرآن اور حدیث والو، لستم علی شیء، تم کوئی حقیقت اور بنیاد پر نہیں ہو،
حتیٰ تقیم القرآن والحدیث، جب تک کہ تم قرآن و حدیث کو قائم نہ کرو۔ یہود و نصارہ کو تنبیہ سنائی گئی کہ تم کوئی حقیقت اور بنیاد پر نہیں ہو جب تک کہ تم توریت و انجیل کو قائم نہ کرو۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کی سنت وہی ہے نا، تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بھی یہی فرمان ہے، ہمارے لیے بھی یہی تنبیہ ہے کہ ہم کوئی بنیاد اور حقیقت پر قائم نہیں ہیں جب تک کہ ہم قرآن و حدیث کو قائم نہ کریں، اور اگر ہم قرآن و حدیث کو قائم کریں گے تب ہماری کوئی بنیاد، تب ہماری کوئی حیثیت، اور پھر دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ اقامت دین کے نتیجے میں کیا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اشارہ کیا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 48 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم، اگر یہ توریت اور انجیل کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم، اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے نیچے سے بھی کھاتے۔ جہاں یہ دین کو قائم کرنے کے نتیجے میں دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہے، تو ثابت قدمی کے نتیجے میں، صبر کے نتیجے میں، ڈٹے رہنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اور زمین سے بھی ان کے لیے رحمتیں اگلتی نکلتی ہے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم، اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور آپ کے بعد کی یہ تاریخ اس کی گواہ شاہد ہے کہ جو عرب بھوک مری کا شکار تھے، پھر وہ دور بھی دیکھا ہے مدینہ نے اور عرب نے کہ زکوٰۃ دینے والے نکلتے تھے لیکن زکوٰۃ کا قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اقامت دین کے نتیجے میں جب دین مکمل طور سے معاشرے میں غالب ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں برکت بھی دیتا ہے۔ لیکن دین کے سلسلے میں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مشکل کا تذکرہ کیا کہ مشکلات کیا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، گویا کہ اقامت دین کا جو کام ہے، اقامت دین کی جو تحریک ہے، یہ ایسی ٹھنڈے پیٹوں اور آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں نعروں کے ساتھ انجام نہیں دی جا سکتی۔ یہ پھولوں کے یہ استقبال کے ساتھ اور ہار پھول پہنا کر اور پہن کر یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اقامت دین ہی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ بہت بھاری ہے، بہت گرا ہے یہ بات کہ دین کو قائم کرو اپنی زندگی میں اور معاشرے میں اور ملک میں، دین کو قائم کرو، یہ بات بہت گرا اور بھاری ہے علی المشرکین، شرک کرنے والوں پر۔ جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے مشرکین کے لیے بھاری تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرکین کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے مشرکین کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے مشرکین کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین کے لیے، تو آج کے مشرکین سے ہم یہ توقع رکھیں گے کہ ہم جب اقامت دین کی تحریک چلائیں گے تو بولے بہت بڑا اچھا کام ہے جو تم کر رہے ہو؟ نہیں، مشکلات پریشانیاں ان پر بھی بہت بھاری بات گزرتی ہے، اس لیے کہ ابلیس کو قیامت تک کے لیے ڈھیر و مہلت دی گئی ہے۔ وہ اپنے غلبے کو، اپنے اقتدار کو بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، ختم کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اسی آیت میں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہر ایک سے ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ اقامت دین کی تحریک کا وہ کارکن بن جائے، وہ رکن بن جائے، وہ متوسل ہمدرد بن جائے۔ یجتبی الیہ، اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ ہر ایرے گہرے نقطو خیرے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، لیکن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے؟ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہ اقامت دین کی تحریک کی توفیق، اقامت دین کے کاموں کی توفیق اللہ ان کو دیتا ہے من ینیب، جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قلب منیب، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا دل جو اپنے اندر رکھتے ہیں، جو قلب مسلم رکھتے ہیں، جو منیب دل رکھتے ہیں، قلب مومن، قلب منیب کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔
تو جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ اقامت دین کہ جو قرآنی جو ترتیب ہے، انبیائی یہ جو ترتیب ہے، وہ ترتیب بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اس لیے کہ اس ترتیب کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے بھی بہت ساری بیجا تعویلات اور غلط باتیں آج ذہن اور دماغوں میں پیدا ہو گئی اور معاشرے میں پیدا کر دی گئی۔ اقامت دین کی جو ترتیب ہے وہ وہی ترتیب ہے جو کلمے کی ترتیب ہے، اور وہ کلمے کی ترتیب کیا ہے؟ لا الہ۔ زندگی کے جس حصوں میں آپ دین کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے وہ حصہ خالی کرے۔ اگر آپ اپنے ذہن اور دماغ میں اسلام کو اور اسلام کے عقیدے کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس ذہن کے اس حصے سے طاغوت کو نکالے، باطل کو نکالے۔ اسلام بہت غیور ہے، اللہ کا کلمہ بہت غیور ہے، اللہ کا دین بھی بہت غیور ہے، اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے غنی، بے نیاز۔ وہ شکور قدرداں بھی ہے، لیکن اس کی ایک صفت وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ وہ بہت زیادہ غیرت مند ہے، جس کے ذہن اور دماغ میں باطل دین قائم ہے، نفس کا دین قائم ہے، باطل حکمرانی کا ڈر اور خوف ہے، مال کی محبت جس ذہن اور دماغ میں قائم ہے، اولاد کی محبت جس ذہن اور دماغ میں قائم ہے، ناممکن ہے کہ اس ذہن اور دماغ میں دین قائم ہو۔ تو دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں میرا بھی ذہن پہلے وہی جاتا تھا سرسری خارج پر ہے، وہ بھی، لیکن خارج میں بعد میں قائم ہوتا ہے، پہلے تو باطن میں قائم ہونا چاہیے نا، اندرون میں قائم ہونا چاہیے۔ اور اسلام کی فطری ترتیب بھی یہی ہے، اور کسی بھی نظام کو قائم کرنے کی فطری ترتیب اور لازمی ترتیب بھی یہی ہے۔ اور پھر ایک پہلو سے ہم سوچتے ہیں قائم کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا۔ دین کو قائم کرنے، اسلام کو قائم کرنے سے پہلے اولی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذہن اور دماغ پر، اپنے عمل میں، اور جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے دین باطل کو قائم نہ ہونے دے، دین باطل کو، دین طاغوت کو، دین کفر اور شرک کو قائم نہ ہونے دے۔ یہ دین کو قائم کرنے سے پہلی ذمہ داری ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کی ترتیب ہے، اور یہی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ کی دعوت اور بات ہے کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اسی نے رسی کو مضبوطی کے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں، گھر میں دین قائم کرنے کے لیے تو کچھ عذر ہو سکتا ہے، بہانہ ہو سکتا ہے کہ بیوی نہیں مانتی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نے نہیں مانا، ان کے بیٹے نے نہیں مانا، ان کے بعد عذر تھا، قوم نے بھی نہیں مانا، عذر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی عذر تھا کہ باپ نے نہیں مانا، قوم نے بھی نہیں مانا۔ تو باہر کے افراد کے لیے عذر ہو سکتا ہے، لیکن اپنی ذات پر قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں ایک بھی مسلمان ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے ذہن اور دماغ پر کسی بھی باطل دین کو قائم نہ ہونے دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دین کو قائم نہیں کیا قوم میں، لیکن ایک دین کے لیے بھی انہوں نے قوم کے باطل دین کو اپنے ذہن اور دماغ پر قائم نہیں ہونے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معاشرے میں دین قائم نہیں کر سکے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری 100 سال کی زندگی میں ایک دین کے لیے بھی نہ آزر کے دین کو قائم ہونے دیا، نہ نمرود کے دین کو قائم ہونے دیا، نہ قوم کے دین کو اپنے ذہن اور دماغ میں قائم ہونے دیا۔ دنیا میں اگر ایک بھی مسلمان ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ اپنے زندگی کے کسی بھی حصے میں، ذہن اور دماغ کے کسی بھی حصے میں، عمل کے کسی بھی حصے میں وہ کسی بھی باطل دین کو قائم نہ ہونے دے۔
لیکن یہ بات نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج بہت سارے لوگوں نے باطل پرستوں کے دین کو اور خاص طور سے میدان سیاست کے دین کو قبول کر لیا کہ ہمارے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی کہاں طاقت اور قوت تھی؟ تو کیا وہ سیاست میں وہ نمرود کی بات اور آدر کی بات مانتے تھے؟ وہ سیاست میں بھی اللہ کی بات مانتے تھے۔ دور مکی میں اللہ کے رسول کے پاس کوئی سیاست اور حکومت نہیں تھی، کوئی حکومت کا غلبہ نہیں تھا دور مکی میں۔ تو حضرت خباب بن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بنیاد پر مارا جا رہا تھا؟ اگر وہ ابو لہب کی بات کو، ان کی سیاسی بالادستی کو اگر قبول کر لیتے تو ابو جہل کیوں ان کو مارتا، ابو لہب ان کو کیوں مارتا، اور سرداران مکہ ان کو کیوں مارتے؟ حضرت خباب بن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی صحابہ اکرام کو جو مارا جا رہا تھا، وہ اس بنیاد پر مانا جا رہا تھا کہ اپنے ذہن اور دماغ پر ابو جہل کے دین کو اور مشرکین مکہ کے دین کو، طریقے کو وہ قائم نہیں کر رہے تھے۔ اپنے ذہن اور دماغ میں ان کی بڑائی کو وہ نہیں لا رہے تھے، ذہن اور دماغ سے انہوں نے ان کی بڑائی کو نکال دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی حکومت قائم نہیں کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی بھر انہوں نے کسی بھی باطل دین اور باطل حکومت کے کسی بھی کام کو اور کسی بھی قانون کو اپنے ذہن اور دماغ پر قائم نہیں ہونے دیا۔ تو اقامت دین کا جو قرآنی جو طریقہ ہے، اقامت دین کی جو قرآنی ترتیب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سیاسی طاقت اور قوت سے پہلے اپنے ذہن اور دماغ پر، اپنے عمل پر وہ کسی بھی غیر اسلامی نظریے اور غیر اسلامی عمل کو قائم نہ ہونے دیں۔ قائم کرنا دوسری بات ہے، قائم نہیں ہونے دینا پہلا فریضہ ہے۔ اور جنہوں نے اپنے آپ کو باطل دین کے قیام سے نہیں بچایا، ظاہر بات ہے ذہن اور دماغوں میں جب باطل دین قائم ہے، تجارت میں جب باطل دین قائم ہے، شادی بیاہ میں باطل دین قائم ہے، سیاست میں باطل دین قائم ہے، تو ہم کون سے دین کی دعوت دیں گے اور کس منہ سے ہم دعوت دیں گے؟ جبکہ وہ دین ہمارے ذہن اور دماغ میں قائم ہے، ہمارے عمل میں قائم ہے، تو پھر اقامت دین کی کون سی اقامت دین کی ہم بات کریں گے؟ تو اقامت دین کی جو قرآنی ترتیب ہے اس کو بھی ہم سامنے اور ذہن میں رکھیں، اور اس سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے بھی آج غلط فہمیاں ہیں۔ سورہ کافرون کے نزول کا جو پس منظر ہے، اور سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے رہنمائی ہے۔ اولین طور پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی تھی، لیکن واسطے کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کے لیے رہنمائی۔ جب اسلام پھیل رہا تھا اور ان کی ساری کوششوں کے باوجود، ہتھ کنڈوں کے باوجود وہ اسلام پھیل رہا تھا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تقاضا یہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے دین کی کچھ باتوں کو مان لیتے ہیں، آپ بھی ہمارے دین کی کچھ باتوں کو مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اس میں لیا، اہمیت میں لیا، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ امت آخری امت ہے۔ اگر کوئی واضح سوچ اور واضح فرمان ان کو نہیں دیا گیا اس سلسلے میں، تو ابلیس اور ابلیس کے پیروکار ان کو گمراہ کر سکتے، بہکا سکتے ہیں۔ تو قل یا ایھا الکافرون ایک ہی بات ہے جو 4 مرتبہ کی تاکید اور تکرار کے ساتھ کئی، بات ایک ہی ہے لیکن اتنی اہم ہے کہ 4 مرتبہ کی آیت ہے اس کے لیے ایک ہی طرح کی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو اے کافرو، نافرمانو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت و بندگی نہیں کرتا، ان کو بڑا نہیں مانتا جن کی تم بندگی کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس کی بندگی کرنے والا ہوں تو اس کی بندگی تم کرنے والے نہیں ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے جس کی میں کرنے ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ فیصلہ کن بات۔ دور مکی میں اللہ کے رسول کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی، جب سیاسی طاقت اور قوت ہو جائیں تو پھر یہ بھی حکم ہے کہ وہ قاتل حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔
کہ ان سے جنگ کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی غیر اسلامی نظام، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو کر رہ جائے۔ لیکن وہ ہے طاقت اور قوت کے بعد، لیکن جب طاقت اور قوت نہ ہو تو لکم دینکم ولی دین۔ اور ہندوستان میں بھی ہمارے لیے یہ پالیسی ہے، اور مولانا سید العلا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے جد و جہد آزادی کی تحریک میں یہی منصوبہ فارمولہ پیش کیا تھا علماء کے سامنے اور امت مسلمہ کے سامنے سیاسی رہنمائی کے طور پر، کہ ہم یہ تقاضا اور مطالبہ کریں کہ جس طرح سے عبادات کے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے سلسلے میں باطل پرستوں نے ہماری اس شناختوں کو مان لیا، قبول کر لیا کہ ہم کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، تو مسلمانوں کی جو سیاسی معاملات ہیں تو تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں چلے گا۔ ہمارے جو عدالتی معاملات ہیں تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے علماء اکرام نے اور عوام نے اس طرف توجہ نہیں دی، صرف عبادات کے شعبوں کو لے کر وہ اس پر مزید رہے، تو عبادات کی حیثیت یہ تو مان لی گئی کہ ٹھیک ہے نماز، روزے، زکوٰۃ میں کوئی پارٹی کی پالیسی نہیں چلے گی، ہندوستان کے دستور کی بات بھی نہیں چلے گی۔ لیکن اگر امت مسلمہ اس پر زور دیتی لکم دینکم ولی دین کے تحت کہ تم کو تمہارا دین، تم کو تمہاری سیاست مبارک، تم یہ سیکولرزم، جمہوری دین تم کو مبارک، اور ہمارے لیے ہمارا دین، تو یقیناً مشکلات، پریشانیاں کچھ آتی، دشمنی بھی بول لینی پڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ تائید بھی کرتا، مدد بھی کرتا۔ اور جس طرح سے ساری دشمنیوں کے باوجود آج مسجد کی عبادات کے شعبے میں، روزے کے شعبے میں، حج کے شعبے میں وہ مجبور ہے مسلمانوں کے اور اسلام کی اس بالادستی کو قبول کرنے کے سلسلے میں، تو وہاں پر بھی وہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو موجود دیر آیت، درست آیت کے تحت ہم کو ہندوستان میں بھی اور زندگی کے تمام معاملات میں یہی پالیسی پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی جو پالیسی ہے، اسلام کا جو دین ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم ان سے صاف طور سے کہہ دیں لکم دینکم، جس طرح سے ہم نے عبادات میں کہہ دیا، تو اسی طرح سے زندگی کے تمام شعبوں میں ہم یہ کہہ دیں گے، تو پھر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی ہمارے شامل حال رہے گی۔ جس طرح سے دور مکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی رضا خوشنودی تھی، اور مشکلات اور پریشانیوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھے حالات بھی پیدا کیے، اور ان کے جو مخالفین تھے وہ چند دنوں کے بعد وہ پھر مغلوب بھی ہوئے۔ تو ایسی دین اور ایمان کی بنیاد پر جب ہم تحریک چلائیں گے، وہ تحریک جو ہم پہلے اپنے آپ پر غالب کرے، گھر والوں میں ہم غالب اس کو کرے، معاشرے میں غالب کرے، اور پھر ملک میں ہم غالب کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا صلہ اور انعام بھی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اقامت دین کے صحیح مفہوم کو سمجھنے اور اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔